نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کی بنیاد پر یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ عمر کے ذریعے سے رضی اللہ عنہ اسلام کو بڑی وسعت حاصل ہو، پھیلاؤ نصیب ہوگا۔ تو عمر کے ذریعے سے اسلام خوب پھیلا، اسلام کی تعلیمات پھیلی، اسلام کے عدل کا نام روشن ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہم اید الاسلام باحب الرجلین الیک عمر بن الخطاب او عمرو بن ہشام، اے اللہ اسلام کو قوت دے دو لوگوں میں سے اس شخص کے ذریعے جو تجھ کو زیادہ محبوب ہے، یعنی یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے سے۔ اللہ نے اپنے نبی علم الانسان ما لم يعلم کا ذکر ہو تو مقام و مرتبہ کے اعتبار سے فضائل اور مناقب کی بنیاد پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جس شخصیت کا نام نامی اور اسم گرامی ایک واقف حال شخص کے ذہن کے پردے پر نمودار ہوتا ہے، وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا اور وہ کام لیا کہ جو کئی شخصیات مل کر انجام دیا کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کی بنیاد پر یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ عمر کے ذریعے سے رضی اللہ عنہ اسلام کو بڑی وسعت حاصل ہوگی، پھیلاؤ نصیب ہوگا۔ تو عمر کے ذریعے سے اسلام خوب پھیلا، اسلام کی تعلیمات پھیلی، اسلام کے عدل کا نام روشن ہوا، اور دنیا نے یہ دیکھا کہ ایک شخص ہزاروں مربع میل یہ حکومت کے باوجود کس طرح پیوند نشی ہو سکتا ہے، اور پیوند لگے کپڑے پہن کر بغیر کسی محافظ اور باڈی گارڈ کے سکون سے روئے زمین پر چل اور پھر سکتا ہے۔ اس کی سادگی کا عالم یہ ہے، لیکن دوسری طرف ہیبت اور روب کا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے شاہ اس کا نام سن کر کانپتے ہیں، اور شاہ ایران کے سامنے جب نام لیا جاتا ہے عمر کا تو وہ کہتا ہے کہ عمر کا نام میرے سامنے مت لیا کرو، اس لیے کہ اس کا نام سن کر میرے دل پر بے چینی اور بے قراری کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ عمر ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ اور کہنے والے نے کہا کہ ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کا، تو جس کو اللہ نوازنا چاہے اس کو نوازتا ہے۔ اسلام لانے کے سلسلے میں تھوڑی تاخیر تو ہوئی ہے، لیکن جب اسلام لے آئے تو خود بھی سر پر دوڑے، اور یہ کہنا چاہیے کہ اسلام کو بھی خوب تیزی کے ساتھ دوڑنا نصیب ہو گیا، اور مضبوط بنیادوں پر ٹھہرنا نصیب ہو گیا۔ تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہم اید الاسلام باحب الرجلین الیک عمر بن الخطاب او عمرو بن ہشام، اے اللہ اسلام کو قوت دے دو لوگوں میں سے اس شخص کے ذریعے جو تجھ کو زیادہ محبوب ہے، یعنی یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے سے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں قبول فرمائی، اور عمر کے ذریعے سے اسلام کو اللہ نے قوت عطا فرمائی۔
آج شخصی خوبیوں سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے قریش کے، اس قبیلے کا نام تھا بنو عدی، اور اس قبیلے کے ذمے قریش کی طرف سے سفارت کا کام لگا ہوا تھا، یعنی مصالحت کروانی ہو، دو قبیلوں کے درمیان اختلاف ہو گیا ہو تو، یا کہیں نمائندہ بن کر جانا ہو قریش کا، تو اس قبیلے کے لوگ اس فریضے کو انجام دیا کرتے تھے۔ عام الفیل کے 13 سال کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تقریباً 13 سال چھوٹے تھے، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عمر تقریباً انہوں نے پائی ہے انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے شخصی اعتبار سے حضرت عمر کو بڑا ممتاز بنایا تھا، تو رنگ گورا تھا، قد اونچا تھا، اور جسم بھاری بھرکم تھا، طاقت اور قوت میں انتہائی ممتاز تھے۔ قد اس قدر اونچا تھا کہ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوتے اور دوسرے لوگ کھڑے ہوتے تو حضرت عمر بیٹھے ہونے کے باوجود ان میں نمایاں نظر آتے، اور ایک آدمی سواری پر ہوتا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے ہوتے تو سوار سے زیادہ اونچے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے تھے۔ قوت بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ۔ اوکاز کا بازار لگتا تھا تو وہاں دنگل بھی ہوتا تھا، کشتیاں لڑی جاتی تھی اور پہلوانوں کے درمیان مقابلے ہوتے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے مشہور پہلوانوں میں سے تھے، اور وہاں ان کی شرکت ہوتی تھی۔ قوت کا اندازہ کرنے کے لیے ایک موقع پر لوگوں نے حضرت عمر کے پاؤں کے نیچے چمڑی بھگو کر رکھ دی، چمڑا، اور 7 لوگوں نے زور آزمائی کی کہ حضرت عمر کے پیروں کے نیچے سے چمڑے کو کھینچ لیا جائے اور حضرت عمر کو ہلایا جائے، تو 7 لوگوں نے ایک ساتھ مل کر اپنی قوت صرف کی، لیکن حضرت عمر اپنی جگہ سے ہلے نہیں اور چمڑا پھٹ گیا۔ تو یہ طاقت کا مسئلہ تھا، اور گھوڑ سواری کرتے تھے کس طرح، تو دوڑتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو جایا کرتے تھے، تو یہ ساری خوبیاں تھی۔ بچپن میں اونٹ چرایا کرتے تھے، اور اونٹ چرانے کے سلسلے میں ان کے والد کا رویہ بڑا سخت تھا، اور سختی سے اس کام پہ لگائے رکھتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ ان کے ایک ساتھی نے کہا کہ عمر، اسلام لانے سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی آرزو کیا ہے، تو کہ جاہلیت کی زندگی جینے والا شخص کیا سوچتا ہے اور اسلامی زندگی جینے والے کو کیا سوچنا چاہیے، یہ 2 نمونے ہمارے سامنے اس وقت ہیں۔ پوچھا تھا آپ سے کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو کیا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میرے پاس 100 اونٹوں کا ریوڑ ہو۔ اونٹ سب سے بڑا سرمایہ عربوں کے یہاں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں آرزو کیا ہے کہ 100 اونٹ ہو میرے پاس، اونٹوں کو چراؤں، ان کا دودھ پیوں، اور ان کے جسم سے جو بال نکلے ان سے خیمے بناؤں اور آرام کی زندگی جیوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آرزو ہے، آرزو کا منتہا ہے، اس سے آگے کوئی سوچ نہیں ہے۔ اب عربوں کے لیے کہ جو وسائل سے محروم، خاص طور پہ آج سے 1450 سال پہلے کا عرب اب اس سے بڑھ کر کیا اونچا سوچ سکتا تھا، تو یہ
اونچی سوچ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پوچھنے والے نے کہا کہ اب عمر مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے ہیں، خلیفہ، تو اب آپ کی آرزو کیا ہے؟ تو ایک مسلمان کیا سوچتا ہے اور اس کی آرزو ہونی کیا چاہیے؟ تو اس بنیاد پہ اللہ ہم سب کو سوچنے کی توفیق دے اور اپنی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کی توفیق دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ کائنات کا کوئی حصہ ایسا باقی نہ رہے جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا نہ لہرا رہا ہو، اور دنیا کی کوئی ایسی جگہ باقی نہ رہے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہ پہنچ جائے. کیا ہے آرزو؟ بدل گئی آرزو. کس نے بدلا؟ دین نے بدلا، فکر آخرت نے بدل دیا. تو ایک مومن کی زندگی، ایک کافر کی زندگی، دونوں زندگی ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں سختی رکھی تھی، تو یہ سختی دوسروں کے لیے بھی تھی اور خود اپنے لیے بھی تھی. سخت زندگی گزارا کرتے تھے. انگوٹھی جو پہنتے تھے نا، تو انگوٹھی پر لکھوا رکھا تھا کفا بالموت واعدا یا عمر، اے عمر نصیحت کے لیے موت کافی ہے. تو لکھوانے کا مطلب کیا کہ دیکھو اور موت یاد آتی رہے. تو یہ زندگی تھی. شخصی خوبیوں کا ذکر ہو تو اسلامی زندگی جینے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کئی باتیں ملی ہیں. تو ان میں سے ایک بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا. اور کہا کہ ہر امت میں کچھ ایسے لوگ ہوتے جو محدث ہوتے ہیں، ملہم، یعنی جن کے دل میں اللہ کی طرف سے الہام کر دیا جاتا ہے، اچھی باتیں ڈال دی جاتی ہے. تو اس امت کا ملہم کون ہے؟ کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اب الہام کے حوالے سے کچھ واقعات رکھ کے بات ختم کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک. اے عمر، راستے میں کسی تم سے شیطان کی ملاقات ہو جائے نا، تو شیطان کو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ اس راستے سے وہ گزر جائے. راستہ چھوڑ دیتا ہے، راستہ بدل دیتا ہے. تو مزاج ایسا ہے. اور یہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پس منظر میں کہی ہے، تو اس پس منظر کو ذہن میں رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بیٹھی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، تب بھی سلسلہ جاری رہا. لیکن حضرت عمر آئے، اجازت طلب کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. تو جیسے سنا کہ عمر آ رہے ہیں نا، سب اٹھ کر بھاگ کھڑے. یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ عمر سے ڈر لگتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر نہیں لگتا. تو کہا کہ عمر تو سخت ہے، سخت مزاج ہے، تیری سختی سے ڈر لگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نرم ہے، اس لیے گھبراہٹ نہیں ہوتی. تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہے انسان، معاملہ یہ ہے کہ شیطان بھی تجھ سے بھاگتا ہے اور ڈر کھاتا ہے. تو یہ اب ملہم ہونا یعنی الہام. تو اسلامی احکامات میں سے بہت سارے احکام کے سلسلے میں حضرت عمر نے ایک رائے پیش کی. حضرت عمر کی رائے پہلے آئی اور وحی اس کے سلسلے میں بعد میں نازل ہوئی ہے. تو اس سلسلے کی کچھ باتیں رکھ کر انشاءاللہ آج بات ختم کریں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے گھر میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، ہر قسم کے لوگ، اچھے بھی ہوتے، نیک، اور بد بھی، فاجر بھی ہوتے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ امہات المؤمنین کو آپ پردے کا حکم دیں، لوگوں کے سامنے نہیں آئے وہ، اور لوگ ان کے سامنے ویسے ہی نہیں چلے جائے کہ ان کے چہرے کھلے ہوں اور ایک دوسرے پر نظر پڑے، اس طرح نہیں ہو. تو یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو مگر اجازت کے بعد، الا ان یؤذن لکم الی طعام، کھانے کی دعوت دی جائے، بلایا جائے کھانے کی طرف تو آؤ، لیکن اس کے لیے بھی کہا کہ بیٹھ کر پکنے کا انتظار نہیں کرنا ہے، پہلے سے آ کر جم گئے اور کھانا تیار ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب بلایا جائے تو آ جاؤ، اور فاذا طعمتم فانتشروا، اور جب کھانا کھا چکو تو کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد پھیل جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، اور بات میں لگے مت رہو، یعنی لگ جاؤ کہ گفتگو کا سلسلہ کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد شروع کر دیا اور لگے ہوئے. کہا کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، یہ جو تمہارا طرز عمل ہے نا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شخصی حیا پسندی کی وجہ سے، حیادار ہونے کی وجہ سے، شخصی اعتبار سے شرماتے ہیں اور تم سے کہہ نہیں پاتے. لیکن اللہ تو حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے، حیا نہیں کرتا ہے. تو اللہ حق بات کہہ رہا کہ یہ تمہارا طرز عمل اچھا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا. اور پھر یہ کہا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم ان سے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کسی چیز کا سوال کرو، مانگو کچھ، تو اب پردے کے پیچھے سے مانگنا. اب ڈائریکٹ جو پہلے سلسلہ جاری تھا نا، یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے. کہا کہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کا بھی زیادہ ذریعہ ہے اور ان کے دلوں کی بھی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. تو پردہ کیا ہے؟ دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. دل پاک بھی رہتا اور اس بات کی بھی علامت ہے کہ دل پاک ہے نا. تو یہ آیت حجاب ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت الحجاب. آیت الحجاب کا نزول سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے آنے کے بعد ہوا ہے. ان کی خواہش پہلے سے تھی کہ پردے کا حکم اترنا چاہیے اور ایسے ہی بے محابہ آنا جانے کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ جو آیت کریمہ اتری ہے اس کا قصہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ جا کر لوگوں کو فلاں کو بلاؤ اور پھر راستے میں جو بھی ملے سب کو کہہ دو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں دعوت ہے. تو آئے لوگ، کھانا تیار ہو گیا، کھانا کھا چکنے کے بعد بھی کچھ لوگ بیٹھے رہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ چل رہا ہے یہ، تو کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور اپنی ایک ایک بیوی کی یہاں تشریف لے گئے. سلام کرتے، سلام کا جواب ملتا اور یہ سوال ہوتا کہ یا رسول اللہ کیف وجدت اہلک، آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا، نئی بیوی کو کیسا پایا. تو یہ سلسلہ چلا پورا. 4-5 بیویاں ہوں گی اس وقت، سب کے یہاں ہو کے آئے تو دیکھا کہ پھر ہے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ہے اور اس حکم آیت کے ساتھ کیا اتار دیا؟ پردے کا حکم اتار دیا. حضرت عمر کی رائے وحی کے ساتھ مل گئی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذت من مقام ابراہیم مصلی، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، یعنی نماز پڑھنے کے لیے جگہ، خاص جگہ. تو طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہیں. تو حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آیت اتار دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. شراب
پیتے تھے سیدنا عمر. کب؟ زمانے جاہلیت میں, اور خوب پینے والے تھے. لیکن اسلام قبول کر لیا تو نظریہ بدل گیا. تو اب شراب کے سلسلے میں واضح حکم اترنا چاہیے. یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے, اور خواہش کے پیچھے کیا ہے کہ شراب جائز نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ نے کہا کہ انما کیا ہے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس یسألونک عن الخمر والمیسر. یہ لوگ شراب اور جوئے کے سلسلے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو کہیے کہ اس میں تھوڑا فائدہ ہے اور بڑا گناہ ہے. تو آیت اتری, کہنے لگے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا. شافیا, اے اللہ شراب کے سلسلے میں ہم پر واضح اور دو ٹوک حکم اتار دے. یعنی صاف لفظوں میں یہ کہہ دے کہ شراب کیا ہے, حرام ہے, حرام. تو یہ خواہش ہوتی رہی اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, شراب کو حرام کر دیا. تو یہ بھی موافقت ہے, اور بھی موافقت کی باتیں. اب بات ختم کرتے ہیں کہ حضرت عمر شروع میں اسلام کے بڑے دشمن رہے, سخت دشمن, اور کسی کے سلسلے میں معلوم ہوتا ان کو کہ یہ مسلمان ہو گیا نا, تو یہ کہنا چاہیے کہ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑتے, اور اپنی استطاعت کے مطابق جس قدر بس چلتا تھا ستایا کرتے تھے. ایک لونڈی ان کے قبیلے کی مسلمان ہو گئی تھی, تو اس کو پیٹتے, خوب پیٹتے خوب, اور پھر رک جاتے, اور رک کر کہتے کہ ترس کھا کر نہیں چھوڑ رہا ہوں, ترس کھا کر تھک گیا ہوں, سانس لے رہا ہوں, اس لیے چھوڑا. تو یہ حال تھا, اور اتنی سختی تھی مزاج میں اس حوالے سے اسلام کے سلسلے میں کہ لوگوں نے یہ کہا کہ خطاب کا گدھا, کیا ہے خطاب کون ہے, باپ حضرت عمر. تو خطاب کا گدھا مسلمان ہو سکتا ہے لیکن خطاب کا بیٹا مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ تو سارے لوگ ابو جہل نہیں ہوتے, اور سارے عبداللہ بن ابی بن سلول نہیں ہوتے, اور سب یہودی ہی نہیں ہوتے. بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو غلط فہمیوں کی بنیاد پر حق کی مخالفت کرتے ہیں. ایک عادت ہوتی ہے, ایک رسم ہوتی ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے جس پر مسلسل چلنا ہوتا, اور چلتے چلتے رہنے کی وجہ سے کیا طبیعت بن گئی ہوتی ہے, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہی حق ہے. تو اس طبیعت کی بنیاد پر حق کی مخالفت کی جاتی ہے. لیکن کبھی پردہ ہٹ جاتا ہے اور حق بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر حق قبول کر لیا. اس لیے کسی کے سلسلے میں مایوسی کی بات کبھی نہیں کرنی چاہیے, اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ کب سننے والا ہے, اور اس پر کوشش کرنا اور محنت کرنا یہ بھینس کے آگے بین بجانے کی بات ہوگی. تو یہ ایک داعی کی زندگی میں یہ اور اس قسم کا تصور نہیں ہونا چاہیے. داعی مطلب ہر مسلمان. تو ہر مسلمان اپنے بھائی کے سلسلے میں اسی قسم کی سوچ رکھے. یہ نہ کہے کہ نہ گدھا مسلمان ہو سکتا ہے اور فلاں مسلمان نہیں ہو سکتا. کوئی بھی مسلمان ہو سکتا ہے. اللہ کس کو توفیق دے اللہ کو معلوم ہے. تو ہماری کوشش جاری رہنی چاہیے اس حوالے سے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین وآخر دعوانا. علم الإنسان ما لم يعلم